فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے ممکنہ طور پر پیر یا منگل 22 یا 23 اپریل کو انٹرمیڈیٹ پبلک ایگزامینیشن IPE منعقدہ فروری-مارچ کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نتائج کا پیر 22 اپریل کو صبح 11 بجے اعلان کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ نتیجے کی پروسیسنگ کے ساتھ جوابی اسکرپٹس کی جانچ مکمل ہو گئی ہے۔ سینٹر فار گڈ گورننس نتائج کی جرائی سے قبل ضروری جانچ پڑتال کر رہا۔ انہوں نے بتایا کہ بورڈ پیر یا منگل کو نتائج کا اعلان کا منصوبہ بنا رہا، تاریخ کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقدہ امتحانات میں 4,78,718 سال اول کے جبکہ 5,02,260 سال دوم کے طلبہ جملہ 9,80,978 طلبہ نے شرکت کی۔ ریاست بھر میں قائم 16 اسپاٹ ایویلیویشن کیمپوں پرچوں کی جانچ کے مراکز میں جوابی اسکرپٹس کی جانچ 4 مرحلوں میں کی گئی۔ فلائی 91 ایک نئی علاقائی ایئر لائن ہے جس کا صدر دفتر گوا میں ہے۔ اس ایئر لائن حیدرآباد کو جلگاؤں سے جوڑنے والی خدمات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان گزشتہ ماہ کامیابی کے ساتھ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے بعد ایئر لائن کی توسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر سامنے آیا۔ فلائی 91 نے پہلے ہی حیدرآباد کو گوا اور سندھو درگ سے جوڑنے والی روٹ پر پروازیں شروع کر دی ہیں۔ فلائی 91 کے تازہ ترین روٹ نتن، حیدرآباد اور جلگاؤں کے درمیان ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ جلگاؤں کے لیے کہ فصل کے خاطر خواہ پیداوار کے لیے کیلوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر کاروباری اور تفریحی مقاصد کے لیے کافی تعداد میں مسافروں کو راغب کرتا ہے۔ فلائی 91 نے بجٹ ایئر لائن کے طور پر خود کو پیش کیا ہے، جہاں حیدرآباد تا جلگاؤں پرواز کے لیے ٹکٹ کی شرح 1991 سے شروع ہوتی ہے۔ توقع ہے کہ حیدرآباد جلگاؤں روٹ پر پروازیں پیر، چہارشنبہ اور ہفتے کو چلائی جائیں گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش ہوگی۔ حکام نے 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ اور گدوال اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کو لے کر پارٹی اور اپوزیشن کی طرف سے کئی دعوے کیے جا رہے۔ ایک طرف NDA نے 400 سیٹیں جیتنے کا ہدف رکھا۔ اس دوران کانگریس لیڈر اور تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جنوبی ہندوستان میں BJP کی خراب کارکردگی کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی ہند کی ریاستوں میں جہاں لوک سبھا کی 130 سیٹیں ہیں، BJP 15 سے کم سیٹیں جیتے گی، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ پورے جنوب میں 130 سیٹیں ہیں، BJP کو شاید ہی 12 سے 15 سیٹیں مل سکیں، ہندوستان باقی سیٹیں جیتے گا۔ پرکاش نے اس سیٹ سے جیت حاصل کی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے کہا کہ کیرالہ میں BJP کی حالت اچھی نہیں رہی۔ 180 حلقوں میں الیکشن لڑنے کے باوجود وہ صرف 1 اسمبلی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی۔ 2019 کے انتخابات میں کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے ریاست میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیرالہ میں BJP کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کیرالہ میں ہندوستانی اتحاد میں سیٹوں کی تقسیم پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ تمام سیٹوں پر بائیں محاذ اور کانگریس کے درمیان مقابلہ ہے۔ نظام آباد اربن MLA BJP پارٹی دھنپال سوریہ نارائنا نے BRS اور کانگریس پارٹیوں کو بدعنوان پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کیے گئے سروے کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں BJP پارٹی 400 حلقوں سے شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔
دھنپال سوریہ نارائنا نے ضلع بی جے پی پارٹی آفس میں صحافتی کانفرنس سے مخاطب تھے اور کہا کہ 50 تا 60 سال اقتدار پر رہنے والی کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں کئی ایک بدعنوانیاں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مرکز میں برسر اقتدار آنے پر سی اے اے پر عمل نہ کرنے اور آرٹیکل 370 کو دوبارہ نفاذ عمل میں لانے کا وعدہ کر رہی، جبکہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں اور کئی ایک ترقیاتی اقدامات عمل میں لائے جا رہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے کڑپا لوک سبھا حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ انہوں نے کلکٹریٹ پہنچ کر پرچہ نامزدگی کے دستاویزات کے سیٹ حوالے کیے۔ ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بہن وائی ایس سنیتا بھی تھیں۔ قبل ازیں شرمیلا، جو متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر ہیں، انہوں نے ضلع کڑپا کے ایڈوپولاپایا میں واقع اپنے والد وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی سمادھی پہنچ کر ان کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کڑپا کے عوام بہتر فیصلہ دیں گے۔ واضح ہے کہ شرمیلا موجودہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی بہن ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کانگریس کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اور یہ پارٹی سیاسی میدان میں اپنی اہمیت اور مطابقت کھوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی اقتدار میں آنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی تعمیر کے لیے سیاست کرتی ہے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور الزام عائد کیا کہ آر بی آئی کے سابق گورنر ڈی سبا راؤ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ یو پی اے دور حکومت میں ان پر ملک کی معیشت کو روزی پکچرز پیش کرنے پر دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم مودی کی مداخلت پر روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو 4 گھنٹوں سے زائد وقت روک دیا گیا تاکہ ہندوستان کو اپنے شہریوں کو بحفاظت منتقل کرنے میں سہولت مل سکے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کانگریس بالکل آؤٹ ڈیٹڈ پرانی ہوتی جا رہی اور اس پارٹی کا تیزی کے ساتھ عوامی اور سیاسی میدان سے اعتماد کھوتا جا رہا۔ کانگریس خود خوش آمدی سیاست میں ملوث ہے، اس لیے وہ سیاست میں آئی ہے۔ بی جے پی ذات، مذہب، نسل پر سیاست نہیں کرتی۔ بھگوا جماعت تشکیل حکومت کے لیے سیاست نہیں کرتی۔ بی جے پی ایسی پارٹی ہے جو ملک کی تعمیر پر سیاست کرتی ہے۔ کانگریس اور بی آر ایس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر دفاع نے مزید کہا، تلنگانہ میں برسر اقتدار جماعت کانگریس کو انتخابی وعدوں پر عمل آوری کے بغیر دیگر کے حوالہ جات دینے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ یو پی بورڈ کی جانب سے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے سال 2024 کے امتحانات کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ ثانوی تعلیمی کونسل کے سیکریٹری دیبا کانت شکلا نے الہ آباد پریاگ راج میں واقع بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں نتائج کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی اسکول کے 99.55% طلبہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ 82.60% طلبہ کامیاب رہے۔ سیتاپور کی پراچی نگم نے 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ میں بھی سیتاپور کے ہی شبھم ورما سر فہرست رہے۔ ہائی اسکول میں دیپیکا سونکر دوسرے جبکہ نویا سنگھ تیسرے مقام پر رہی۔ انٹرمیڈیٹ میں باغپت کے وشنو چودھری، امروہہ کے کاجل سنگھ اور سیتاپور کے کشش موریہ دوسرے نمبر پر رہے۔ انڈیگو پیرنٹ فرم انٹرگلوب انٹرپرائزز اور امریکہ کی آرچر ایویشن نے ہندوستان میں الیکٹرک ایئر ٹیکسی سروس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر منصوبے کے مطابق کام ہوتا ہے تو 2026 تک ان خدمات کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہوائی ٹیکسی سروس مسافروں کو کناٹ پیلس سے گروگرام تک صرف 7 منٹ میں پہنچا دے گی، جبکہ کار سے دونوں مقامات کا فاصلہ 90 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ معاہدے کے مطابق آرچر ایویشن 200 الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ ٹیکسیاں فراہم کرے گی۔ ہر ایک ہوائی ٹیکسی میں پائلٹ کے علاوہ 4 مسافر سوار ہو سکتے ہیں۔ ایئر ٹیکسی میں بالکل کم شور اور بہترین حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ شروعات میں دہلی کے علاوہ ممبئی اور بنگلور میں بھی ہوائی ٹیکسی خدمات متعارف کرانے کا منصوبہ ہے۔ اپنے مشترکہ منصوبے کے حصے کے طور پر انٹر گلوب اور آرچر ایویشن نے دہلی کے علاوہ ممبئی اور بنگلور میں اس طرح کی ٹیکسی سروس چلانے کا اعلان کیا ہے اور اس کی قیمت 2000 سے 3000 روپے بتائی گئی ہے۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जिस तरह बदउनवान लीडरों की हौसला अफजाई करके बदउनवानी को फरोग दे रहे, इससे लगता है कि वो खुद करप्शन का स्कूल चला रहे। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी मुल्क में करप्शन का स्कूल चला रहे, जहां वो करप्शन साइंस के मौजू के तहत चंदे का धंधा समेत हर बाब को खुद तफसील से पढ़ा रहे। उन्होंने मोदी हुकूमत की बदउनवानी के तरीक़ेकार का इंकशाफ करते हुए कहा, जैसे छापे के जरिए चंदे कैसे बटोरे जाते हैं, कैसे अतियात लेने के बाद ठेके तकसीम किए जाते हैं, बदउनवान लीडरों को धोने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को रिकवरी एजेंट बनाकर बैल और जेल का काम का खेल कैसे होता है। राहुल गांधी ने कहा कि बदउनवान लोगों की आमजगा बन चुकी है। बीजेपी ने अपने लीडरों के लिए इस क्रैश कोर्स को लाजमी कर दिया है, जिसकी कीमत मुल्क के आम लोग अदा कर रहे। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बदउनवानी के इस स्कूल लगाकर इस कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इस मुल्क को आने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर गुजरने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो जारिया हफ्ते शहर में गैर मामूली बारिश के खत्म होने के बाद सूरत हाल के मामूल पर आने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अपना शेड्यूल तब्दील करें। वाज़ेह कि मुत्तहिदा अरब इमारात जारिया हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उभरने की कोशिश कर रहा, जिसकी वजह से दुबई व इतराफ इकनाफ के इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। सिफारत खाने ने अपने मशवरे में कहा है कि यूएई के हुक्काम मामूल की परवाजों को यकीनी बनाने दिन रात काम कर रहे। ताहम एयरपोर्ट हुक्काम ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर मुतल्लिका एयरलाइन से क़तई तौसीक़ के बाद ही एयरपोर्ट तक सफर कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, ये उम्मीद जाहिर की कि अंदर नॉर्मल शेड्यूल बहाल हो जाएगा। बैरून ममालिक से आए उम्रा ज़ायरीन मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। हरम मदीना के ज़ायरीन के हवाले से मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 55,48,288 ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरसा इदारे के मुताबिक मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से आदाद व शुमार जारी किए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि 6,77,687 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। इसी तरह रियाजुल जन्ना में 2,59,000 मर्दों और 1,30,832 ख्वातीन ने नमाज अदा की। इंतजामिया का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 9,172 मुअम्मर और माजूर अफराद उनके लिए मुख्तस खिदमात से फायदा उठाए। नुमाइशों और अजायब घर से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 1,787 रही, जबकि 2,13,187 तोहफे ज़ायरीन को पेश किए गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।